الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وقت پوری دنیا میں 3 معاشی نظام معروف ہے۔ نمبر 1 سرمایہ دارانہ نظام، جو کہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ کا پیش کردہ ہے۔ نمبر 2 اشتراکیت، جو کہ روس کا پیش کردہ ہے، اشتراکی حضرات کی طرف سے پیش کردہ ہے۔ نمبر 3 اسلام، جو کہ اسلام کا پیش کردہ ہے، قرآن کا پیش کردہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ ہے۔ اسلام یہ بنسبت باقی دونوں معاشی نظاموں کے ایک بہترین معاشی نظام ہے، جس کے اندر سرمایہ داروں کا بھی تحفظ ہے اور مزدوروں کا بھی تحفظ ہے۔ بنسبت دونوں نظاموں کے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں مزدوروں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ان پر ظلم کے دروازے کھلتے ہیں، اشتراکیت کے اندر سرمایہ دار حضرات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام کا پیش کردہ نظام افراط اور تفریط سے خالی ہے، بنسبت باقی 2 نظاموں سے کہ ان میں سے ایک افراط پر اور دوسرا تفریط مبنی۔ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس ملک کے اندر اگر ترقی ممکن ہے، معاشی نظام مستحکم اگر ہو سکتا ہے، تو وہ اسلام کے پیش کردہ نظام کے ذریعے ممکن ہے، نہ تو اشتراکیت کے ذریعے اس ملک کے اندر غربت اور دیگر مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے ایسا ممکن ہے۔ چونکہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو یہاں پر معاشی اصطلاحات بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن غیر ملکی طاقتیں اپنے وثوق کی حد تک اپنے بہا پہ کوشش کر رہی ہیں کہ دیگر ممالک کی طرح ہمارے اس ملک کے اندر بھی خالص اسلامی معاشی نظام کی بجائے دوسرے نظام کا نفاذ ہو سکے۔ تو امریکہ اور اس کے گرد و نواح کے ممالک اور ریاستیں یہ اپنے نظام کو پیش کرنے کی اور ہمارے ملک میں گھسیڑنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ دوسرے ممالک روس وغیرہ تو وہ اشتراکیت کے خیر خواہ ہیں، اور اشتراکیت کے داعی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں اشتراکیت نافذ ہو۔
تو پھر یہ دونوں حضرات سرمایہ دارانہ نظام کے حامی اور اشتراکیت کے حامی ایسے لوگ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کے معاشی نظام کو دنیا میں متعارف کروانے کے اندر بطور ہتھیار کے استعمال کیا جائے یا بطور مہرے کے استعمال کیا جائے۔ تو جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کو اچھے سے اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے مہرے موجود ہیں، تو اسی طرح اشتراکی نظام کو بھی لوگوں کے سامنے اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرنے والے افراد بھی بنا لیے گئے، گھڑ لیے گئے، تیار کر لیے گئے۔ حالانکہ یہ دونوں نظام اسلام سے متصادم ہیں۔ اب کوئی نظام جو اسلام سے متصادم ہے اسلامی ملک کے اندر، ظاہر بات ہے اس کو عروج ممکن نہیں ہے اس عنوان سے جو ان کا اپنا اصلی ہے۔ نہ تو اشتراکیت اپنے نام کے ساتھ آگے چل سکتی ہے اور نہ سرمایہ دارانہ نظام اپنے نام کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن یہ حضرات بسا اوقات ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں، ایسے لوگوں سے یہ کام لیتے ہیں جو اسلام کے نام لیوا ہیں یا اسلام کے دعوے دار ہیں، اور وہ پھر اپنی روزی کو حلال کرنے کے لیے غیر اسلامی نظام کو اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک غلام احمد پرویز ہے، جس طرح اس نے اور کئی دین اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کیں اور امت مسلمہ کے افراد میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو اس نے ایک یہ بھی بہت بڑی سازش کی مسلمانوں میں کہ اشتراکی نظام کو روس کا جو پیش کردہ ہے قرآن کا نظام بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ ہمارے ملک میں سیدھا اشتراکیت کے نظام پہ، اشتراکیت کے عنوان پر وہ چل نہیں سکتا تھا، اس لیے اس پر اسلام کا لیبل لگا دیا اور کہا قرآن کا جو پیش کردہ معاشی نظام ہے وہ اشتراکیت ہے، اور اس کے لیے قرآنی آیات کے اندر باقاعدہ تحریفات کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ تو اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ غلام احمد پرویز کے جہاں اور نظریات پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کے پیش کردہ اسلام کا جائزہ ہم لے رہے ہیں، تو یہ نظام جس کو اس نے قرآن کا نظام بنا کے پیش کیا اس کا بھی جائزہ لیں اور عوام کو بتائیں کہ صحیح حقیقی اسلام کا پیش کردہ نظام معیشت ہے کیا۔ پہلے ذرا سمجھ لیں تھوڑا تھوڑا تعارف سرمایہ دارانہ نظام کا اور اشتراکیت کا، کہ اشتراکی نظام کیا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، پھر آگے جو ہے اس کی تردید کرنے میں ذرا آسانی ہوگی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا حاصل یہ ہے کہ ایسے قوانین وضع کیے جائیں، ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جس سے مالدار دن بدن مالدار ہوتا جائے اور غریب دن بدن غریب ہوتا جائے۔ جس آدمی کی پہلے ایک فیکٹری ہے تو اس کی 2 لگ جائیں، جس کی 2 ہیں تو اس کی 4 فیکٹریاں لگ جائیں۔ ایسے قوانین بناؤ، سرمایہ داروں کو تحفظ دو، غریبوں کا خون نچوڑو۔ غریب بیچارہ 2 وقت کا کھانا بھی نہ کھا سکے، اس کے گھر میں بنیادی ضروریات کی چیزیں بھی موجود نہ ہوں، تو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اب سرمایہ دارانہ نظام کا حاصل یہ ہوا کہ جس کے ذریعے سے مالدار دن بدن مالدار ہوتا جائے اور غریب دن بدن غریب ہوتا جائے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ مثلا کوئی سرمایہ دار آدمی ہے
وہ کوئی چیز بناتا ہے، اس کی کوئی مل یا فیکٹری ہے، مثلاً ایک آدمی اس کی فیکٹری ہے، اس کی فیکٹری کے اندر جو ہے یہ پانی پینے والے شیشے کے گلاس بنتے ہیں، تو اس کی ایک فیکٹری پہلے موجود ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میری دوسری فیکٹری بھی لگ جائے، تو اس کے لیے وہ بینک سے سود لیتا ہے، بینک سے پیسہ لیتا ہے، مثلاً اس کی فیکٹری پہلے موجود ہے، اس نے 5 کروڑ روپیہ مزید بینک سے قرضہ لے لیا دوسری فیکٹری لگانے کے لیے۔ اب جو 5 کروڑ اس نے قرضہ لیا ہے تو یہ 5 کروڑ کا قرضہ اس کا ادا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے طریقہ کار وہ یہ اختیار کرتا ہے کہ جو چیز وہ تیار کرتا ہے، مثلا پانی پینے والا گلاس شیشے کا تیار کرتا ہے، تو پہلے وہ اگر عوام کو تیاری کے بعد مثلا ایک گلاس جو ہے وہ 40 روپے کا ملتا تھا، تو اب وہ اسی گلاس کی قیمت بڑھا دیتا ہے تاکہ جب 5 کروڑ بینک سے لیا ہے تو وہ 5 کروڑ بینک کو واپس کر سکے۔ تو گلاس پہلے 40 روپے کا بکتا تھا، دوسری فیکٹری لگانے کی وجہ سے اب اس نے اس کی قیمت بڑھا کے 50 روپے کر دی۔ اب اس کا نقصان کس کو ہوا؟ عوام کو، چونکہ بیچارہ ہر آدمی چاہتا تو ہوتا نا بھی یار 6 گلاس یا 1 درجن گلاس گھر میں ہو، کوئی مہمان آ جائے تو پیپسی کی بوتل جو اس کو ڈال کے پلانی ہے، تو شیشے کا گلاس ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ تو جس بیچارے کو شیشے کا گلاس پہلے 40 روپے کا ملتا تھا، تو اس سرمایہ دار کے فیکٹری لگانے کی وجہ سے غریب کو کتنے کا ملنے لگا؟ 50 روپے کا۔ پہلے 40 روپے کا ملتا تھا اور اب 50 روپے کا ملنے لگا، تو 10 روپے مزید گلاس کی قیمت بڑھا کر سرمایہ دار کا فائدہ ہو گیا، غریب کا نقصان ہو گیا کہ 10 روپے گلاس کی قیمت بڑھی، جو 5 کروڑ روپیہ اس نے بطور سود کے لون کے بینک سے لیا تھا، تو اب جو عوام پر 10 روپے بڑھا دیے کہ گلاس کے، تو 5 کروڑ اس کو حاصل ہو گیا اور اس نے بینک کو واپس کر دیے، بلکہ اور بھی پیسے بچ گئے، اس کی فیکٹری بھی لگ گئی اور قرضہ بھی واپس کر دیا، منافع میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ سرمایہ دار کو۔ نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا۔ یہ سرمایہ دار نظام کا حاصل ہے کہ ایسے قوانین بناؤ، ایسا طرز معیشت بناؤ، ایسے طریقے ایجاد کرو کاروبار کو بڑھانے کی، جس کے ذریعے سے مالدار دن بدن مالدار ہوتا جائے اور غریب دن بدن غریب ہوتا جائے۔ مہنگائی کا طوفان جو آج ہمارے اوپر برپا ہے، اس طوفان کی بڑی وجہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہمارے اوپر مسلط ہو جانا ہے کہ لوگ سرمایہ دار آئے دن جو ہے اپنی فیکٹریاں اور ملیں لگاتے ہیں، اپنی فیکٹریاں اور ملیں لگانے کے لیے بینکوں سے قرضے اٹھاتے ہیں، اور قرضے اٹھانے کے بعد اب وہ ان کے پاس پیسہ تو نہیں ہے کہ اس کا قرضہ وہ اتار سکیں، تو اس کے لیے وہ جو چیزیں تیار کرتے ہیں مصنوعات، ان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے غریب عام آدمی کا، عام شہری کا نقصان ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیز اس کو سستی مل رہی ہوتی ہے، سرمایہ دار کے قرض لینے کی وجہ سے اس کو وہ چیز مہنگی ملتی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور جتنی یہ تجارتی کمپنیاں ہیں یہ ساری کی ساری اسی معاملے پر مبنی ہیں۔ اب اس میں دیکھا نہیں جاتا کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ایک تو یہ حاصل ہوا کہ بھئی مالدار دن بدن مالدار ہو گیا اور غریب دن بدن غریب۔ دوسرا، اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ دن بدن جو ہے ہر سرمایہ دار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی پیسہ آئے اور کسی طریقے سے بھی آئے، خواہ حلال ہو خواہ وہ طریقہ حرام ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو اس کو تو پیسہ چاہیے۔ اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ایسے ایسے قوانین اور ایسی کاروباری سکے اور ایسے طریقے نکالے جاتے ہیں کہ جس کے اندر عام طور پر جو ہے وہ حلال کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے حرام طریقے رائج کی جاتے ہیں۔ جس طرح کے حرام طریقوں میں سودی نظام ہے، ہمارے ارد گرد جو جال پھیلا ہوا سودی نظام کا،
جس طرح کہ ہمارا ملک بھی جو ہے دن بدن مقروض ہو رہا ہے، تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ سود لیا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے، اور قرض جو ہے دن بدن اور بھی لے رہے ہیں، پرانا بھی سود چل رہا ہے، تو اور نیا بھی آگے سے آگے قرض بڑھ رہا ہے، یہ مصیبت ہے۔ تو اب سودی نظام کی وجہ سے لوگ جکڑے ہوئے ہیں، جو بیچارے سود لیتے ہیں، تو اب شاید ان میں غریبی بس اوقات ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ملک پاکستان میں کسی بیچارے نے اپنا مکان بنانا ہے، کسی نے کوئی اور ضرورت لینی ہے، بس اوقات وہ مجبور ہوتے ہیں سود لینے پر، کوئی آدمی ان کا ذہن بنا دیتا ہے بھی سود لے لو، تو اب وہ بیچارہ سود لے لیتا ہے ساری زندگی، پھر بیچارے سے قرضہ نہیں اترتا، پھر بیچارے کو جیل کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ سودی نظام آخر کار تباہی ہے، ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ پھیلا ہوا جو نظام ہے، آج جو پریشانی ہے نظام معیشت کی، یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے، کہ سودی نظام کے ذریعے سے پوری دنیا جو ہے وہ بیچاری جکڑ گئی ہے، اب معاشی ترقیاں نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا نظام خراب ہے۔ اور یہ نظام کس کا پیش کرتا ہے؟ سرمایہ دار حضرات کی طرف سے، کہ سرمایہ دار آدمی اپنے پیسے بینک میں جمع کراتا ہے، اور وہیں سے جو ہے نا پھر آگے لوگ قرضہ لیتے ہیں، اور قرضے کے بدلے میں اضافی رقم ان کو پیش کرنی پڑتی ہے، تو نظام کے اندر تباہی آئی ہے۔ تو سودی نظام جو ہماری دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے، سود اس کی بھی کوئی ایک شکل نہیں ہے، صرف بینکوں کا نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر اور بہت ساری سودی شکلیں ہیں کاروباری، جو آج جو ہے نیٹ کے ذریعے سے یا اور دیگر ذرائع سے جو ہے لوگوں کے اندر معروف کروائی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو اس کے اندر پھنسایا جا رہا ہے۔ تو سودی نظام سارے کا سارا جو ہے یہ سرمایہ داروں کی طرف سے پیش کردہ ہے، یہودیوں کی طرف سے پیش کردہ ہے۔ یہودی ایسے طریقے ایجاد کرتے ہیں جس کے ذریعے سے عوام جو ہے اس کے اندر جکڑی جائے، اور پھر بیچارے جو ہے نا سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ تو سودی نظام یہ سرمایہ داروں کی طرف سے پیش کردہ ہے۔ اسی طرح کاروبار کے اندر کئی طرح کی جوئے کی صورتیں موجود ہیں۔ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ نیٹ پر عجیب و غریب جوئے کی صورتیں موجود ہیں، مثلا نیٹ پر کئی طرح کی گیمیں ہیں، وہ گیم ڈاؤن لوڈ کرو اور اس گیم کو کھیلو، تو اس گیم کے اندر مثلا جو ہے اگر گیم ہے اس کے اندر گھوڑا ہے دوڑتا ہے، تو دوسرے گھوڑے کے ساتھ دوڑتا ہے، اس کا گھوڑا اگر ہار گیا تو اپنا جو ہے نا اس کو پیسے جو ہے نا وہ دینے پڑیں گے، بلکہ پہلے پیسے جو ہے نا جمع کرانے پڑتے ہیں، پھر اس دوڑ میں حصہ لیتا ہے۔ تو جو ہے نا اب اگر وہ ہار جاتا ہے تو پیسے فوراً جو ہے نا اس کے وہ کاٹ لی جاتے ہیں، اگر جیت جاتا ہے تو پھر اس کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جوئے کی قسمیں اتنی زیادہ معروف ہو گئی ہیں تو جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جوئے کے علاوہ جو ہے قمار ہے، یا اور طرح کے ناجائز طریقے ہیں لوگوں سے پیسے ہتھیانے کے، یہ سارے کے سارے طریقے، لاٹریاں ہیں، ہاں جی، یہ آج کل گاؤں دیہاتوں کے اندر چلی لکی کمیٹیاں، یہ موٹر سائیکل نکلتے ہیں، ایک قسط دو باقی قسطیں معاف، اب یہ طریقے نکالے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے۔ اس کے ذریعے سے جو ہے نا غریب بیچارہ غریب جاتا ہے اور مالدار دن بدن مالدار ہوتا ہے۔ جب اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کو عروج ہوا تو نتیجہ یہ ہوا غریب دن بدن غریب ہو گئے، مالدار ہو گئے، تو غریب بیچارے دو وقت کی روزی کے لیے ترسے، تو آخر کار وہ لوگ مجبور ہوئے کہ ہم ان سے بغاوت کریں، سرمایہ داروں سے، اور ان کو بغاوت پر اکسایا گیا، اور کچھ لوگوں نے بیوقوفوں نے اپنی عقل سے نظام گھڑ لیا کہ بھئی دیکھو یہ نظام جو سرمایہ دارانہ حضرات نے پیش کیا ہے یہ نظام غلط ہے، ہم ان سرمایہ داروں کے پاس سرمایہ رہنے نہیں دیں گے، بلکہ جو ہے نہ خود اگر ہم خود استعمال نہیں کر سکتے تو ان کو بھی کرنے نہیں دیں گے۔ اس نام پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور کئی لوگوں نے ان کو پھر جو ہے نا اپنی عقل کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا، عام مزدوروں کو جتھا بندی کر لی، اور ایک نیا نظام بالکل اس کے متبادل، ایک نیا نظام بالکل اس کے اپوزٹ وجود میں آیا، اس نظام کو کہتے ہیں اشتراکیت۔ چند لوگوں نے نعرہ لگایا روٹی کپڑے مکان کا، کہ بھئی دیکھو مزدوروں کو اکسایا کہ دیکھو یہ سرمایہ دار تمہیں جو ہے بنیادی ضرورتیں فراہم نہیں کرتے، ہم تمہیں بنیادی ضرورتیں فراہم کریں گے، ہم روٹی بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے۔ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگا کے ایک نظام وجود میں لائے جس کا نام ہے اشتراکیت۔
جو روس کے اندر نظام جاری ہوا یہ بالکل وہی نظام جس کو اشتراکیت کہا جاتا ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو ہے وہ مد مقابل اور اس کے اپوزٹ نظام ہے، اور اس کے عمل کے طور پر رد عمل کے لیے یہ وجود میں آیا تھا۔ تو عمل پہلے تو وجود میں آیا سرمایہ دارانہ نظام کا، اس کا رد عمل کیا ہوا؟ اشتراکیت، کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ظلم ہوا کس پر؟ مزدور پر۔ تو اپنا یہ اشتراکیت قائم ہوئی، اشتراکی نظام جو سوشلزم بھی کہہ جاتے ہیں، انتہا کمیونزم ہے، تو اس کے اندر مزدوروں کو اکسایا گیا کہ دیکھو تمہارے حقوق تمہیں نہیں مل رہے، ہم تمہیں تمہارے حقوق دلائیں گے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام وضع کیا گیا، اس کا نام اشتراکیت ہے۔ تو روس جو ہے وہ وجود میں آیا اور مزدوروں کے جذبات کو بھڑکا کر خود ایک بہت بڑی طاقتور جو ہے وہ عالمی قوت کے طور پر وجود میں آ گیا۔ طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ سرمایہ داروں سے ساری ملیں اور فیکٹریاں چھین لو، سرمایہ داروں سے، اور کہا بھی کوئی آدمی کسی زمین کا مالک نہیں ہے، کوئی آدمی کسی زمین کا مالک، فیکٹریاں ہاں جی جتنی بھی ہیں ملیں ساری کی ساری حکومت کی تحویل میں چلے جائیں، سب کو ملے گا روٹی کپڑا مکان، سب کو ملے گا ہاں جی۔ تو جس طرح مزدور ہے اس کو روٹی کپڑا مکان ملے گا، تو جو سرمایہ دار ہے اس کو بھی روٹی کپڑا مکان ملے گا، سب لوگوں کو ایک جیسا روٹی کپڑا مکان ملے گا۔ اب یہ چیز پیش کی، دیکھنے کو تو ایک اچھی چیز معلوم ہو رہی تھی، لیکن یہ خلاف عقل اور جو ہے نا وہ کہہ لو کہ انسانیت کے جینے کے طریقوں کے بھی خلاف تھی۔ کیا بھی دیکھو جو آدمی ڈاکٹر ہے اس کو بھی ملنی ہے 2 روٹیاں شام کو، اور جو وکیل ہے اس کو بھی 2 روٹیاں ملنی، جو سائنسدان ہے اس کو بھی 2 روٹیاں ملنی، جو بیچارہ اسکول کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا اس کو بھی 2 روٹیاں ملنی ہیں۔ اب کون آدمی جو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے گا؟ پتہ ہے ملنی تو ہیں 2 روٹیاں، اب وہ ڈاکٹر کیوں بنائے گا؟ وہ سائنسدان کیوں بنائے گا؟ وہ انجینئر کیوں بنائے گا؟ بار کے نعرہ ایسا لگایا روٹی کپڑے مکان کا، تو یہ دیکھنے کو خوبصورت نعرہ تھا، مزدور لوگ اس کے ساتھ مل گئے۔ اب انہوں نے فیکٹریوں کو آگ لگائی، ملوں کو آگے لگائیں، سرمایہ داروں کو قتل کیا، لاکھوں لوگوں کے قتل کرنے کے بعد ایک قوت وجود میں آئی جسے اشتراکیت کہا جاتا ہے۔ تو مزدوروں کو بطور مورے کے استعمال کیا گیا۔ جب یہ نظام قائم ہو گیا، اب مزدوروں کو سمجھ میں آئی بات بعد میں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب اشتراکیت قائم ہوئی، روٹی کپڑے مکان کے نام پہ ان بیچاروں کو جمع کیا گیا تھا۔ اب بیچارے پہلے تو جو تھا نا کوئی 8 گھنٹے کام کرتا، کوئی 10 گھنٹے کام کرتا، تو پھر جو ہے نا چلو بیچارے کو آرام کے لیے وقت مل جاتا۔ اب مشین کی طرح سے کام کرنا پڑتا، مشین کا بٹن دبا دو اتنے بجے تک جو ہے نا کوئی جو ہے نا وہ سانس لینے کا نام نہیں ہے بھائی، کوئی جو ہے آرام کا نام نہیں ہے، چھٹی کا نام نہیں ہے۔ اب جو ہے مزدور بیچارے کو جو ہے نا بطور مشین کے استعمال کیا گیا، مزدور بیچارے کو جو پہلے حقوق اس کو حاصل تھے وہ بھی چھین لیے گئے، وہ بھی اس سے چھن گئے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تو یہ تھا بھئی اگر کوئی آدمی اس پر کوئی طبقہ اس پر ظلم ہوتا ہے احتجاج کا حق حاصل تھا، لیکن روس نے جو ہے نا یہ قانون بنا دیا کہ ہمارے قانون کے خلاف کسی آدمی کو احتجاج کا بھی حق حاصل نہیں ہے، اگر کوئی آدمی آواز اٹھاتا تو قتل کر دیا جاتا۔ تو مزدوروں کو اس وقت عقل آئی اور لوگوں کو اس وقت سمجھ میں آئی بات کہ دیکھو ہم نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ہم نے سپورٹ دی، اور یہ کئی چند ہاتھ جو ہے یہ آگے آئے اور ہمیں استعمال کر کے بہت بڑی قوت بن گئے ہیں۔ روس دنیا کا سپر پاور بن گیا، لیکن جو ہے آہستہ 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 اب بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ کیا شروع ہوئیں؟ بغاوتیں۔ تو وہی روس جو سپر پاور تھا آخر کار ٹوٹتا گیا، آج روس کا جو ہے نا وہ عام طور پر نام بھی نہیں لیا جاتا۔ تو وجہ کیا تھی؟ سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل الٹ جو ہے نظام کے طور پر وجود میں آیا تھا، اور اپنی عقل سے جو ہے نظام وجود میں لائے تھے۔ تو لوگوں کو بنیاد تو یہ فراہم کی تھی کہ ہم نے سرمایہ داروں کا مقابلہ کرنا ہے اور سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، لیکن عملاً خود بڑے سرمایہ دار بن کے بیٹھ گئے۔ جو ارباب حکومت تھے، جن کے ہاتھ میں اس نظام کی باغ ڈور تھی، اور ساری ملیں اور فیکٹریاں اور سب کچھ ان کے قبضے میں آ گئی، اب وہ عیاشیاں کرنے لگے۔ مزدوروں کو بیچاروں کو پریشانی ہوئی کہ دیکھو انہوں نے تو یہ کہا تھا بھی انسان بیشتے انسان سارے برابر ہیں،
اب یہ جو ہے اس سرمایہ دار نظام سے بڑے سرمایہ دار وجود میں آ گئے ہیں، ہمیں جو ہے بیچاروں کو وہ بنیادی روٹی کپڑے مکان کا کہہ دیا اور خود عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بغاوت کا سوچا، بغاوتیں ہونا شروع ہوئی تو روس ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا۔ تو آخر کار دیکھو نام لیا کس چیز کا کہ ہم نے مزدور کو حقوق دلانے، لیکن اس کے لیے جو مہرے تھے، ایک تو خود بڑے سرمایہ دار بن کے بیٹھ گئے، اور نمبر 2 لوگوں کے مذہبی جذبات سے انہوں نے کھیلا۔ تو اس کے جو بڑے بڑے تھے کارل مارکس جیسے حضرات جنہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا، تو وہ سارے کے سارے وہ تھے جو خدا کے وجود کے بھی منکر تھے، خدا کے وجود کے بھی منکر تھے، رب تعالیٰ کی یعنی انتہا کے منظم ہیں، تو وہ رب تعالیٰ کی ذات کے بھی وجود کے منکر تھے۔ اب اسلام کا نام کیا، جو وہاں مسلمان رہتے تھے اب روس کے علاقے میں اور ارد گرد کی ریاستوں کے اندر، ان مسلمانوں کو بیچاروں کو نماز روزہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مسلمانوں کا قتل عام ہونے لگا، یا کوئی بھی مذہب کے قائل تھے، خواہ وہ اسلام ہو دین یا عیسائی تھا یا کوئی اور دین والا تھا، تو ان کا قتل عام شروع ہو گیا۔ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا اور انتہا کہاں ہوئی؟ ہاں جی، رب تعالیٰ کے ماننے والوں جی مذہبی لوگوں کو قتل عام ان کا ہونے لگا، ان کو قید و بند کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ آخر کار انتہا تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یار ہم سے ہر طرح کی انہوں نے آزادی چھین لی، دنیا کی آزادی بھی چھین لی اور دین کی آزادی بھی چھین لی، تو ہمارا جو ہمیں تو انہوں نے جو ہے نا ایک تو بس صرف پیسہ کمانے والی مشین سمجھ لیا، روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگا کر۔ آخر کار لوگ اس نظام سے تنگ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ پھر آزادی حاصل کی اور روس پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ تھا اشتراکی نظام، اور جو اس سے پہلے نظام تھا وہ کیا تھا؟ سرمایہ دارانہ۔ ان میں سے ایک افراط پر اور دوسرا تفریط مبنی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں نظام اسلام کے خلاف ہے۔ دونوں کے دونوں نظام اسلام کے پیش کردہ نظام کے خلاف۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ نہایت اعتدال والا ہے، جس کے اندر سرمایہ داروں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا ہے، مزدوروں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اسلام کے پیش کردہ معاشی نظام کے اندر نہ سرمایہ دار پریشان ہو سکتا ہے اور نہ ہی مزدور پریشان ہو سکتا ہے، بلکہ دونوں کے لیے خوشحالی کا سامان ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اگر پوری دنیا کے اندر خوشحالی ہم چاہتے ہیں تو اسلام کے پیش کردہ نظام کے نیچے آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ نہ غریب پریشان ہوگا نہ مالدار پریشان ہوگا۔ ہمارے ملک کے اندر اگر یہ سرمایہ دارانہ نظام کی بجائے اسلامی نظام معیشت آ جاتا ہے اور وہ اصطلاحات نافذ ہو جاتی ہیں اور عملاً جو ہے اس چیز کا نفاذ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری جو بدحالی آج ہم دیکھ رہے ہیں، ساری کی ساری بدحالی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب توجہ کریں ذرا، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کیا خامیاں تھیں، اور اسلام نے ان خامیوں کو پہلے ہی مد نظر رکھتے ہوئے اصول اور وضع کیے تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تھا، توجہ کرنا، مالدار دن ایسے اصول بناؤ کہ مالدار دن بدن مالدار ہوتا جائے اور غریب دن بدن غریب ہوتا جائے۔ اسلام نے ایسے اصول وضع کیے ہوئے تھے کہ بھئی جس کے ذریعے سے مالدار کے مال کا تحفظ تو رہے، لیکن غریب کی جیب بھی خالی نہ ہو، مالدار بھی خوشحال رہے، غریب بھی خوشحال رہے۔ مالدار کو مال کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ نہ اس کو مال رکھنے سے منع کیا، نہ تو اس کی زمین جو تھی اسے چھیننے کا حکم دیا، اور نہ ہی جو ہے ان کی ملوں اور فیکٹریوں کو آگ لگانے کی بات کی، بلکہ مالدار کو کہا کہ بھئی تم کاروبار کرو، اور کاروبار کرو تو کاروبار کے جو مال تمہیں حاصل ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو بھئی مالدار بلاؤ کہ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ اپنے مال کی زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ ہاں جی، اغنیاء سے لینی ہے اور فقراء کو دینی ہے۔ تو جب اغنیاء سے لی جائے گی، فقراء کو دی جائے گی، تو معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی یا بدحالی پیدا ہوگی؟ تو مالدار کو مال رکھنے سے، سرمایہ دار کو سرمایہ رکھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کو کہا بھی تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، اپنا سرمایہ اپنے پاس رکھو، لیکن آپ کے پاس ایک حد تک سرمایہ آیا، نصاب کے مالک ہو، تو پھر اب اس کی زکوٰۃ دو، 2.5% زکوٰۃ دو، ہر لاکھ پر 2500 روپیہ زکوٰۃ۔ اب جب یہ زکوٰۃ کا نظام آیا
تو اب کیا ہوا، غریب جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جو بیچارہ 2 وقت محنت بھی کرتا پھر بھی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا تھا، تو زکوٰۃ کے پیسے اس کے لیے حلال ہوئے تاکہ وہ بیچارہ اپنے گھر کا چولہا چلا سکے، اپنے گھر کا نظام چلا سکے۔ تو اس کے ذریعے سے مزدور بھی خوشحال اور مالدار بھی خوشحال۔ جیتے تھے نا، اب صدقات واجبہ میں زکوٰۃ آ گئی۔ اس طرح عید کے اندر صدقۃ الفطر، کہ بھئی عید پڑھنے آنے سے پہلے سب لوگ صدقۃ الفطر ادا کر کے آئیں۔ کیوں؟ کہ بھی خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن میں غریب آدمی کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی خوشحالی آنی چاہیے۔ اس لیے نظام ایسا بنایا کہ بھئی عید الفطر پڑھنے آنے سے پہلے سب لوگ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر کے آئیں، تاکہ غرباء جو ہیں وہ جب عید پڑھنے سے پہلے ان کے گھر کے اندر بھی پیسے آ جائیں گے، عید کے دن ان کے گھروں کے اندر بھی خوشیاں ہوں گی۔ یہ اسلام کا پیش کردہ نظام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو، اگر عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کس پہ واجب ہے؟ مالدار پہ، صاحب نصاب پہ۔ قربانی مالدار پہ واجب ہے۔ اس کو شرعی طور پر یہ حکم دیا گیا کہ بھئی اپنی قربانی کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک عزیز و اقارب کے لیے رکھو، اور ایک حصہ علاقے کے ان افراد کے لیے جن کے گھروں میں قربانی نہیں، ان کے گھروں کے اندر گوشت پہنچاؤ۔ یہ کیا ہے؟ مزدور کے حقوق کی بات ہے۔ اسلام سرمایہ داروں کے تحفظ کی بات بھی کرتا ہے اور مزدور کے حقوق کے تحفظ کی بات بھی کرتا ہے۔ اب جو سرمایہ دار اب ملکی ٹیکس ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے جان مال عزت کی حفاظت کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی فیکٹری کو آگ لگا دے، اس کی ملک کو ہتھیا لے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی ملک کا، اپنی جائیداد کا، اپنی ہر چیز کا وارث ہے، لیکن جو ہے صدقات دیتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض اب تو تھا نا جی کہ صدقات واجبہ لاگو کیے گئے مالدار پہ، اس کے علاوہ مالداروں پر یہ لاگو کیا گیا گاہے بگاہے نفلی صدقات بھی دیتے رہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر متقیوں کی جو نشانیاں بیان کی گئیں، تو ان نشانیوں میں کیا فرمایا تھا؟ والذین، ہاں جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ بھئی متقی وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی اس روزی میں سے جو اللہ نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس لیے فرمایا گیا کہ مالداروں کو اپنا ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، بے خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ کہیں 10 گنا کی بات ہے، کہیں 700 گنا تک کی بات کی گئی ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر جتنا دو گے اتنا ہی زیادہ جو ہے اللہ پاک کی ذات تم سے راضی ہوگی۔ اس لیے فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ مصیبتوں اور آفتوں کو ٹالتا ہے، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رضا کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو صدقات کے دینے کی ترغیب دی گئی، زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ترغیب کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بسا اوقات اپنے سارے کا سارا مال ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، تو یہ اسلام کا پیش کردہ نظام ہے کہ بھئی مزدور بھی زندہ رہے، اس کے گھر میں بھی خوشحالی رہے، اور غریب بھی۔ اب دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تھا سودی نظام، اور سودی نظام کا اصل کیا ہے؟ عام سود کی اگرچہ بہت ساری قسمیں ہیں، تو بڑا جو عام سودی سسٹم ہے وہ یہ ہے قرض لو اور اضافے کی شرط پر کہ یہ واپس کرے گا تو زیادہ دے گا، جسے ہم ربا بالقرض کہتے ہیں، تو جو عام بینکوں کا نظام ہے۔ تو بھائی اسلام نے اس کی بجائے کیا حکم دیا کہ بھائی سودی نظام کا خاتمہ، اور فرمایا سود جو ہے یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا نا دی، ہاں جی، بعض آ جاؤ، ہاں جی، نہیں بعض آتے تو پھر ہاں جی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اب دیکھو عام طور پر سرمایہ دار قرض لیتا ہے تو اس کا معاملہ تو یہ کہ اپنی مل اور فیکٹری لگانے کے لیے قرض لیتا ہے، ہاں جی، وہ بھی ناجائز ہے کہ سودی قرض لے اور اپنی مل لگا لے۔ غریب آدمی بیچارہ آج کل بیچارے کے پاس پیسے نہ ہوں تو بس اوقات لوگ مشورہ دیتے ہیں بھی بینک سے قرضہ لے لو۔ اس بیچارے کے پاس روٹین کے پیسے نہیں تھے، کسی نے مشورہ دے دیا بھی بینک سے قرضہ لے لو، اب اس کے لیے قرضہ بھی ادا کرنا مشکل ہو گیا، جو دن بدن مزید سود بڑھ رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اس نے اور اس کی جان نکال دی۔
تو اسلام نے اس کی بجائے کیا حکم جاری کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی لوگوں کو جو ضرورت مند ہوں، جن کو قرضے کی ضرورت ہو تو ان کو قرض حسنہ دیا کرو۔ قرض حسنہ کون سا؟ جو بغیر کسی غرض کے ہے، واپسی پر اتنے ہی پیسے ادا کرنے جتنے کے لیے تھے، یہ قرض حسنہ۔ ثواب کی امید سے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ سودی نظام کے اندر، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر لالچ ہے۔ مالدار جس کے پاس پہلے اربوں روپیہ اس نے کروڑوں بینک کے اندر رکھا دیا، غریب جس کو بیچارے کو چند پیسے چاہیے وہ اس سے لیتا ہے، واپسی پر بیچارے کو سود اتنا دینا پڑتا ہے، بس اوقات اگر تاخیر ہو جائے تو خاص طور پہ اصل پیسے سے سود بڑھ جاتا ہے، ساری زندگی بیچارے کی جان نہیں چھوڑتی۔ اسلام نے اس کی بجائے کیا حکم دیا؟ ایک تو زکوٰۃ اور صدقات کا حکم دیا، نمبر 2 قرضے کا قرض حسنہ دو، ثواب کی نیت سے دو۔ ایک مسلمان بھائی تم سے قرضہ مانگتا ہے تو اگر وہ قرضہ تم دے دیتے ہو، اللہ پاک کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اگر اس بیچارے نے وعدہ کیا کہ میں 1 ماہ بعد دے دوں گا تو وہ نہ دے سکا، تو پھر اسلام نے ترغیب دی ہے کہ بھئی اس بیچارے کی مہلت بڑھا دو، اس بیچارے کی مہلت بڑھا دو۔ جو مسلمان اس کی مہلت کو بڑھا دیتا ہے یا اس کے قرضے کو معاف کر دیتا ہے تو اس پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر حرص بڑھتی ہے دن بدن بندے کی، مال ہتھیانے کا معاملہ، لیکن جو ہے اسلام نے بالکل یہ معاملہ نہیں کیا، بلکہ سرمایہ دار کو کہا بھئی تم اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، لیکن جو ہے اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز۔ مال جمع کرنا منع نہیں ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقوں سے جو ہے دوسروں کا مال نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے، خواہ وہ سودی راستے سے ہو، جوئے کے راستے سے ہو، سٹے کے راستے سے ہو، قمار کے راستے سے ہو، لاٹریوں کے واسطے سے ہو، لکی کمیٹیوں کے واسطے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اس انداز سے دوسروں کے مال کو نہ کھاؤ، بلکہ جائز اور ناجائز کی تمیز رکھی ہے۔ مالدار کو مال رکھنے سے بھی نہیں منع کیا گیا، کاروبار سے منع بھی نہیں کیا گیا، بلکہ مالدار کو کہا گیا حلال و حرام کی تمیز رکھ، مال جتنا چاہے کما لے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آئی؟ ہاں جی۔ تو ادھر غریب ہے، غریب آدمی کو بھی یہ نہیں بھی ہر وقت ہی پیسے مانگتا رہے، سو کہا بھی محنت مزدوری کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے گھر میں؟ کہنے لگا جی نہیں ہے۔ ایک پیالہ ہے، فرمایا وہ لاؤ۔ تو آپ نے وہ نیلام کیا اور وہ بیچا تو کچھ پیسے ہاتھ آئے، تو آپ نے فرمایا بھی اس میں سے اتنے پیسے کی کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ کلہاڑی خرید کے لایا تو فرمایا جی باقی بچ گئے ہیں، اس سے شام کا گزارا کرو اور ایک کلہاڑی خرید کے لاؤ، جنگل میں جا کے وہ لکڑیاں کاٹا کرو اور محنت کرو۔ تو خام خواہ پیسے مانگنا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو لیکن یہ کہ اگر محنت کے باوجود اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، گھر کی بنیادی ضرورتیں کھانا پینا رہائش پورا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو صدقہ لینے کی بھی اجازت دے دی گئی، زکوٰۃ لینے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ خام خواہ قرضے لینا، بعض لوگوں کی عادت قرضہ لے لیتے ہیں اس نیت سے کہ واپس ہی نہیں کرنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ ایک جنازہ آپ کے پاس آیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ اس پر قرضہ ہے۔ فرمایا تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، تو لہذا خام خواہ قرضے لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو شدید مجبوری ہو تو لینے کی اجازت ہے اور وقت پر واپس کرنے کا حکم ہے۔ تو سرمایہ دار کے مال کا بھی تحفظ کیا اور غریب آدمی کے معاملات کا بھی تحفظ کیا۔ دوسری طرف دیکھیں جو اشتراکی نظام ہے، اشتراکی نظام یہ بھی رب تعالیٰ کے نظام کے ساتھ جو ہے یہ بھی اعلان جنگ ہے اور جو ہے سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اشتراکیت، غلام احمد پرویز نے اس کو اسلام بنا کے پیش کیا، حالانکہ اس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے مالدار کو بھائی اشتراکی کو منع کرتا ہے، لوگوں کے مالداروں کی جائیدادیں نہ چھینو اور ان کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرو، بلکہ ان کے پاس ہی رہنے دو، ان کے پاس ہی رہنے دو۔ لیکن جو ہے مالداروں پر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اب یہ
غلام محمد پرویز نے کہا بھی اپنا نعوذ باللہ جو جنت کے بارے میں اشارتیں آئیں نا، جنت کی زندگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، کہتا ہے جنت کی زندگی نہیں، یہ اشتراکی زندگی ہے۔ جو آدمی اشتراکی زندگی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے متعلق خوشخبریاں ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا جو ہے نا، یہ میں اس کو کیا کہوں، وہ کیا تھا کہ جنت والی زندگی کو اپنا وہ جو آیات ہیں وہ آیات فٹ کرتا تھا اشتراکی زندگی پر بھی۔ اگر تم اشتراکیت قائم کرو گے، اشتراکی نظام قائم کرو گے تو یوں تمہارا معاشرہ جنت کی زندگی بن جائے گا، اس سے مراد یہ ہے۔ تو دیکھو جو نظام کفر تھا اس کو اسلام بنا کے پیش کیا اور قرآن کے نام پہ پیش کیا۔ تو اشتراکی جو ہے، اشتراکیت، یہ بھی اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ اب دیکھو صراحتاً اس کی نفی جو ہے وہ قرآن و سنت میں ہوتی ہے۔ وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، وگرنہ میں اس پہ بات کرتا، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اسلام میں زکوٰۃ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اگر مالداروں سے ساری کی ساری جائیداد چھین لینی ہے پھر زکوٰۃ کس پہ نافذ ہوگی؟ مالدار کے پاس مال رہنے کا حکم ہے، اس لیے تو زکوٰۃ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یہ زمین جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، یہ ساری کی ساری حکومت وقت کی ملکیت ہونی چاہیے، اشتراکیت یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ جائیداد کے اندر جو وراثت کا حکم ہے وہ کیوں ہے؟ جائیداد کے اندر وراثت کا حکم ہے، موجود ہے نا۔ باپ فوت ہو جائے تو اولاد وارث ہے۔ اگر باپ اس کا مالک ہی نہیں ہے تو پھر وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باپ اس زمین کا مالک ہے تبھی تو اس کے اندر وراثت جاری ہوگی، باپ اس مال کا مالک ہے تبھی تو وراثت آئے گی۔ اگر باپ اس کا مالک ہی نہیں ہے، ماں اس کی مالک ہی نہیں ہے، مرنے والا اس کا مالک ہی نہیں ہے، اس کے اندر وراثت کا معاملہ ہی نہیں پورا آتا، پھر وراثت ہے کس چیز میں؟ وراثت کے احکام کا جاری ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بھئی ہر آدمی جو اپنے مال کا خود مالک ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے اندر حکومت کی تعویل میں دینا یہ کوئی اسلام نہیں ہے، بلکہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس تو وصول کر سکتی ہے اور حکومت زکوٰۃ صدقات وصول کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسروں کے مالوں پر قبضہ نہیں جما سکتی۔ ہر آدمی اپنے مال کا خود مالک ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ پرویز نے جو نظام پیش کیا ہے اس کو قرآن بنا کے پیش کیا، اس کا قرآن سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا نظام بالکل سرمایہ دارانہ نظام سے مختلف ہے اور اشتراکیت سے مختلف ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اور اشتراکیت بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کا پیش کردہ نظام جو ہے معتدل نظام ہے، جس میں مزدور کے حقوق کی رعایت بھی کی گئی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ غریب کے حقوق کی بھی، حلال و حرام کی تمیز رکھے۔ اس کو یہاں تک خوشخبری سنائی گئی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، کہ سچا امانت دار تاجر جھوٹ نہ بولے، کاروبار میں ڈنڈی نہ مارے، لوگوں کو گھٹا کر نہ دے بلکہ پورا دے، اچھے طریقے سے سچے طریقے سے تجارت کرے۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب اس کو انبیاء کی، شہداء کی، صالحین کی جو ہے وہ صحبت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اسلام کے پیش کردہ نظام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔